پریز دا لارڈ، جے مسیحی، ہر شے مسیحی۔ تو دوستو، آج جو بائبل کا عنوان ہے کہ خدا کی جو بائبل میں لکھا گیا ہے اور جو باتیں بتائی گئی ہیں جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ آدمی کو کرنی چاہیے، آدمی، بچوں، بوڑھوں، ساری پورے ورلڈ میں، دنیا کو۔ پر جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو انسانوں نے خود رول ریگولیشن بنا دی ہیں، اور ان رول ریگولیشن کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ان کو نہیں پتہ کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، جس کا آپ اندازہ اس جگہ سے لگا سکتے ہیں کہ جیسے نوح کے زمانے میں طوفان سے پہلے کیا حالات تھے۔ تو برائی سے برائی تھی، جو برائی کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے، اس طرح کی تھی کہ انسان سے جو ہے کچھ برا فیل کر رہا تھا، اور بھی بہت کچھ تھا جو ہو رہا تھا جو انسانوں کرنے والا نہیں تھا، جس سے خدا خوش نہیں ہوتا، وہ ہو رہا تھا۔ پر جو اب جو زمانہ چل رہا ہے اس سے بھی بڑھ کے جا رہا ہے کہ جو ہماری بہت سی کنٹریز کی جو پرمیشن ہے، جو گورنمنٹس ہیں، انہوں نے بل پاس کر دیا ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کرے، لڑکا لڑکی سے شادی کرے، اور اتنی برائی بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے کہ بتانا ہی بہت دکھ کی بات ہے۔ پر جو بات مین مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو خدا کو پسند نہیں ہے وہ دنیا بڑھ چڑھ کے کر رہی ہے، اور اس کا انجام وہ نہیں سوچتی کہ انجام کیا ہوگا، ان کو انجام کا نہیں پتہ۔ پر جو انجام ہے وہ بہت برا ہلاکت ہے۔ ہلاکت بھی ایسی ہے کہ اس میں آدمی کی بھی ہلاکت ہے، اور آنے والی جو نئی زندگی تھی وہ نئی زندگی میں انٹر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو گناہ میں سو جائے گا، گناہ میں مرے گا، گناہ ہی میں دب جائے گا، تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں اور پیراڈائز میں اور خدا کی شرن میں نہیں ہے، وہ شیطان کی شرن میں بھی ہے اور شیطان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے تو جلنا ہی جلنا ہے جہنم کی آگ میں۔ تو وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی ساتھ چل پڑیں، جتنے بھی سب کو لے چلوں، پر جو خدا نے رحم کیا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے ابھی تک، وارننگ دی ہوئی ہے اور پیار سے خدا سمجھا رہا ہے۔ کیونکہ جو دیکھا جائے کہ دنیا میں جیسے دیکھیں جیلوں میں لوگ ڈالتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، تھانوں میں بند کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں سدھارنے کے لیے، تو خدا بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے، سب کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے۔ اور جب کہ آپ جو بائبل میں باتیں لکھی گئی ہیں، جو وارننگ لکھی گئی ہیں، جو پیشن گوئیاں بتائی گئی ہیں، وہ بالکل نک پہ ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں زلزلے، طوفان، جنگیں، سلطنت پہ سلطنت چڑھے گی، جیسے متی 24 میں لکھا گیا کہ سلطنت پہ سلطنت چڑھے گی۔ اس کے میں شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ 51 آیتوں کا ہے، وہ 50 ایک کا، وہ پورا ایک متی 24 باب، بہت سی آیتیں ہیں، اور میں شارٹ سا اس کا بتا رہا ہوں کہ وہ اس میں بہت سوں کی جو محبت ہے ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ٹھنڈی سے یہ کہ جیسے دنیا میں دیکھیں بہت سے لوگ صرف دولت کو پیار کرتے ہیں، فیملی کو، بھائی کو، کسی کو نہیں، جس کے پاس دولت ہے اس کو پیار کرتے ہیں، جس کے پاس دولت نہیں ہے اسے اتنا دھتکارتے ہیں، اسے بہت جو ہے فریڈ اور دوری بنا کے رکھتے ہیں۔ تو جو بس جو دولت ہے اس کو پوجتے ہیں، کیونکہ جو محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، جیسے متی 24 میں بتایا گیا، اور بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بہت سے جھوٹے مسیح کھڑے ہو پڑیں گے۔ جیسے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے میں نے آگے بھی ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ بہت سے پاسٹر، بہت سے لیڈر بنے ہوئے ہیں، پر وہ صرف دھوکہ، فریب اور پیسہ کا اکٹھا کرنا، اور تعلیم صرف تھوڑی سی بائبل پڑھ کے بتاتے ہیں، اور باقی تعلیم وہ ان کی ایسی ہے کہ سچائی کو بیان نہیں کرتے۔ سچائی کو بیان کرنے والے بہت کم میں ملتا اور دیکھتا ہوں جو سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ موسٹلی جو برائی کو اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، برائی تو نہیں، وہ مطلب جو ایک خاص بائبل میں جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے، وہ اپنی طرف سے کچھ وہ جو ٹاپک ہوتے ہیں ان پہ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
جو بائبل میں لکھا گیا اور جس سے خدا خوش ہوتا ٹاپک وہ ہے اور وہی کام ہے اور وہی سب کچھ ہے اور اسی سے آپ بچ بھی سکتے ہیں اور زندگی بھی پا سکتے ہیں. پر جو دنیا سوچتی ہے کہ بس جی وہ پاسٹر صاحب نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا یا اسے کہہ دیا تھا یا اس نے پرمیشن دے دی تھی، وہ پرمیشن نہیں ہے. وہ اس نے کچھ جو ہے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیا، وہ بائبل سے نہیں کہا گیا. تو جو بائبل کی تعلیم دیتا ہے وہ پادری بھی سچے ہیں اور سچی تعلیم تھوڑی سی کڑوی ہے. جیسے سچ کڑوا ہے، جھوٹ بہت میٹھا ہے. جھوٹ ایسا ہے کہ جیسے شہد کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. اور جو سچائی ہے اس سے اتنا آپ کو جھٹکا بھی لگتا ہے اور کڑوا بھی لگتا ہے اور یہ کیا ایک دم پتہ چلتا ہے. پر سچائی ہے. سچائی پتھر پہ لکیر ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مثال ہے. تو آپ بھی دوستو جو بائبل کی تعلیم ہے اور جو سچائی کی تعلیم ہے اس پہ عمل کریں. جو یہ دنیا نے کوئی تعلیمیں اپنی طرف سے بنا دی ہے، اپنی طرف سے کوئی رول بنا دیے ہیں، رول ریگولیشن بنا دیے ہیں، ان سے بچیں کیونکہ وہ ان پہ آپ چلتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے. کیونکہ ابھی جو بات چل رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو خدا نے بہت سے رول ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں، ان رول ریگولیشن پہ چلنا بہت ہی مشکل ہے. تو دوستو یہ میرا وہ جو فلپس میرا فرینڈ ہے، تو ابھی یہ مل گیا اور ایک یہ فرینڈ ہے، تو دونوں فرینڈ ابھی ملے ہیں. یہ بھی اور پچھلی ویڈیو میں دونوں اکیلا تھا صرف یہ فلپس، آج یہ ایک اور بھی ہے. یہ میرے یوکرینین دوست ہیں، تو بڑے اچھے مسیحی ہیں ہمارے چرچ کے، ڈسکوری چرچ میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور کام پہ بھی کسی ٹائم مل جاتے ہیں دونوں. تو چلیں دوستو آج کا ایڈیشن ختم کرتے ہیں، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. بائے، ٹیک کیئر. جے مسیحی، ہر شے مسیحی. تو بائے کر دیں آپ بھی سب کو. فلپس بائے کر دیں سب کو. بائے بائے Bye bye. بائے بائے. Bye bye. اوکے. God bless you.